اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ کی خدمت میں مستقل جاری و ساری ہے۔ آج درس نمبر 195 ہے، 195 سورہ نساء آیت نمبر 167 سے 170 تک تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کی گزارش کیا ہے، ان کے لیے اما یوسف کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگار جو بھی مریض ہیں ان کی جلد سے جلد شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ اب تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 167 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ بے شک وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بالتحقیق وہ بہت دور کی گمراہی میں، یعنی ایسی گمراہی میں ہیں کہ وہ ہدایت کے لیے ان کا کوئی زمینہ فراہم نہیں ہے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ یعنی خداوند عالم نے انسان کو عقل دیا، انسان کو فطرت دیا، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا، انبیاء کو نہیں مانا، ائمہ معصومین علیہ السلام کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہ خود تو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا کافر ہیں، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے کو بھی انہوں نے روکا، یعنی لوگوں کو راہ مستقیم پر آنے سے روکا۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ بہت ہی بڑے گمراہی میں ہیں، بہت ہی عظیم گمراہی میں ہیں۔ یعنی ان کے لیے آگے کی آیتوں میں خداوند عالم سختی سے بیان کر رہا ہے، وہ خدا جو رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اگر کوئی اتنی ہدایت کے راستے آنے کے بعد بھی ضد پہ اڑا رہے، ہر درمی پہ اڑا رہے، پھر اس کے لیے سزا ہے۔ آیت نمبر 168۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ بے شک ان الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، ساتھ ساتھ گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کو روکا۔ اس آیت میں پھر تاکید ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم بھی کیا، لم یکن اللہ کے راستے پہ آنے سے روکا، ظلم کیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ان کو معاف کرے، یعنی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ولا لیہدیہم طریقا، اور ان کی ہدایت کے لیے کوئی ہدایت پا جائے، کوئی طریقہ، کوئی راستہ بھی باقی نہیں ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وظلموا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کیا۔ ظلم کس پر کیا؟ گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کو روکا۔ یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وظلموا سے مراد اہل بیت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے کوئی راستہ بھی باقی نہیں ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔
آیت نمبر 69 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جہنم، ان کا راستہ یہ کون؟ جنہوں نے اللہ کی طرف آنے سے روکا، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، ساتھ ساتھ ظلم بھی کیا. اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم سے مراد اہل بیت پر ظلم ہے، یعنی رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا مولا کائنات اہل بیت رسول پہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. لیغفر لہم ولا لیہدہم طریقہ، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، ان کا راستہ صرف ہے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا راستہ ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ایک آیت اور پڑھتے ہیں 170 آیت نمبر 170 سورہ نساء کی، بہت مختصر میں انشاءاللہ. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یا ایھا الناس، اے لوگو، عام انسانوں سے خطاب ہے. قد جاءکم الرسول، بالتحقیق تمہارے پاس، تمہارے سامنے رسول آیا، تمہارے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا. بالحق یعنی رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، ناحق نہیں، رسول حق کے ساتھ. کس کی طرف سے رسول آیا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول آیا. بہتر فآمنوا خیرا لکم، پر اس پر ایمان لاؤ. اللہ کہہ رہا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. خیرا لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر اختیار کیا، ایمان نہیں لائے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں، جو ہے آسمان میں، سب خدا کی ملکیت ہے. تمہارے ایمان لانے سے خدا کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تمہارے کافر رہ جانے سے خدا کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ایمان لاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، کفر اختیار کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا. یعنی خدا کا تو سب کچھ ہے، خدا کی تمہاری عبادت کرنے سے، تمہارے ایمان لانے سے تمہیں کو فائدہ ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خداوند عالم علیم ہے، اس نے جو حکم بتایا، جو راستہ بتایا ہمارے فائدے میں ہے، حکمت والا ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. لہذا یہاں پر آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ وہ رسول، خاص کر یہودی اور عیسائی جو کہتے تھے کہ رسول آنے والا ہے، لیکن جب رسول اللہ آئے تو نہیں مانے. قد جاءکم رسول بالحق، تمہارے پاس رسول آ گیا ہے، وہ رسول جو کہ حق پر ہے، جس کا تم انتظار کر رہے تھے. کس کی طرف سے؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے. یعنی ایمان لانا، یہ ایمان خود ہمارے فائدے کے لیے ہے، ایمان لانا ہمارے فائدے کے. جاءکم یعنی یہ وہی رسول ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کا گزشتہ کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے. یہاں پر استاد محترم آیت اللہ محسن خراتی بہت اچھی مثال دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی جو آیت میں آیا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا سب کچھ ہے. جاءکم بالحق فآمنوا خیرا لکم، تم ایمان لاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں پر بہت اچھی مثال انہوں نے پیش کیا. انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ جیسے کلاس میں استاد پڑھاتا ہے، شاگرد پڑھتے ہیں. اگر کوئی شاگرد نہیں پڑھتا ہے، دقت نہیں کرتا ہے، کلاس کو نہیں سنتا ہے، تو اس سے استاد کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. نقصان کس کا ہوگا؟ ایگزام میں وہ شاگرد فیل ہوگا جو محنت سے نہیں پڑھتا ہے. لہذا اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، ایمان لاؤ تمہارے فائدے میں ہے. اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ بندے. فرق کیا ہے دیندار بے دین میں؟ دیندار جو ہے تمام کام کرتا ہے جیسے سب کرتے ہیں،
فرق یہ ہے کہ دیندار سب کام جیسے کھاتا ہے پیتا ہے، دیندار بھی کھاتے پیتے ہیں، بے دین بھی کھاتا پیتا ہے، دیندار بھی زندگی گزارتا ہے، بے دین بھی زندگی گزارتا ہے، بس کچھ چیزیں جو حرام ہے ان سے بچتا ہے، کچھ وقت اپنا لگاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے، کچھ مال کا حصہ اپنا خرچ کر دیتا ہے خمس و زکوٰۃ میں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ لیکن اتنے فرق کے ساتھ اگر ایمان کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ دنیا کی جو محدود زندگی ہے 100 سال سے اوپر کی نہیں ہے، اس کے بعد جو ابدی زندگی ملنے والی ہے ہمیشہ کی، وہاں پر سکون اور آرام سے چین سے رہے گا۔ لہذا ہر عقل مند انسان کے لیے چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کریں کہ ہم دنیا میں زندگی گزاریں تو دیندار بن کے زندگی گزاریں، بے دین بن کے زندگی گزاریں گے تو مرنا تو ہر ایک کو ہے، دنیا سے انسان چلا جائے گا اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں لے جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب تمام مرحومین مومنین مومنات بالاخص اپنے مرحومین کو اصال ثواب کریں۔